إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو۔ آج ہماری یہ تفسیر القرآن کی ابتدا سے اگر ہم دیکھیں تو 73 نمبر کلاس ہے، اور ہم سورۃ نور کی آیت نمبر 41 سے شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے الم ترا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، جانتے نہیں ہو؟ الم ترا کا معنی کیا تم جانتے نہیں ہو؟ ان اللہ یسبح لہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت بجا لاتے ہیں۔ کون؟ من فی السماوات، جو کوئی آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کوئی زمین میں ہے۔ آسمان پہ کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں۔ زمین پہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں جو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر آسمان اوپر، زمین نیچے، درمیان میں خلا آ گیا تو اللہ نے کہا والطیر صافات، اور اللہ تعالیٰ کی وہ بھی تسبیح کر رہے ہیں جو پرندے درمیان فضا میں چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جو پرندے ہیں یہ بھی زمین میں داخل ہیں، زمین کی مخلوقات میں، تو وہ طیر صافات کو الگ کیوں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمین میں ہے۔ وہ طیر صافات، یہ ایک خاص صفت کو الگ سے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کی ایک انوکھا انداز ہے کہ جو پرندے ہوا میں اڑتے ہیں یہ جب صفوں میں لگے ہوتے ہیں، یعنی اس خاص کیفیت مقصد ہے، پرندے مقصد نہیں ہے، پرندوں کی کیفیت ہے، اسے صفت کے ساتھ موصوف کیا گیا ہے کہ جب پرندے صفوں میں جا رہے ہوتے ہیں نا تب بھی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصود وہ کیفیت بیان کرنا ہے کہ ہر چیز کر رہی ہے، اور پرندے بھی صفوں میں، جبکہ انہیں اپنی فکر ہونی چاہیے اس وقت بھی وہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر ایک نے تحقیق جان لیا ہے صلاتہ و تسبیحہ۔ صلات بمعنی عبادت کے آتا ہے کہ ہر ایک نے، گویا کہ زمین، آسمان اور پرندے، ان میں سے ہر ایک نے، کلن سے مراد پیچھے من فی السماء والارض، یعنی زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں سارے کے سارے اس کلن میں آ گئے ہیں۔ ہر ایک نے جان لیا صلاتہ، اپنی عبادت کو، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اسے جو ہے وہ بتا دیا گیا ہے۔ علم صلاتہ و تسبیحہ، اور اس کی تسبیح اللہ تعالیٰ کی، یعنی یہ ان کے اوپر واضح عیاں کر دیا گیا ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، گویا کہ اللہ نے ہر ایک کو دین پہنچا دیا ہے اور ہر ایک کو عقل دے کے پہچان کر دی ہے۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہاں صلات سے نماز نہیں ہے، کیونکہ نماز کے لیے قرآن مجید میں ہمیشہ اقامت صلات کے ساتھ ذکر ہوتا ہے۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، ان انداز سے ذکر ہوتا ہے۔
یہاں مراد صلاتہ اس کی تسبیح، اس کا وظیفہ، اس کا کرنا، یعنی گویا کہ یہاں صلات کو ایک اور تھوڑا سا عموم میں بڑا لے لیں کہ ہر ایک چیز کو اس کا وظیفہ اور اس کا عمل اور اس کی جاب سکھا دی گئی ہے۔ پرندوں کی یا جانوروں کی جاب کیا ہے کہ یہ جانور یہ پالتو جانور انسان کی خدمت کے لیے ہیں، انسان کے لیے جو ہے گوشت دیتے ہیں، دودھ دیتے ہیں، اسی طرح مختلف فائدے دیتے ہیں۔ یہ ان کی ایک جاب ہے اور اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تسبیح بھی کر رہے ہیں۔ وہ کیسے کر رہے ہیں وہ اللہ کو پتہ ہے۔ انسان ہے تو اسے بتا دیا گیا ہے کہ اے انسان یہ ہے تیرے لیے حق اور یہ ہے غلط۔ اب انسان جان بوجھ کے اس پہ نہیں چلتا ہے، جان بوجھ پہ بغاوت کر رہا ہے تو اس کی ذمہ داری، لیکن اللہ کی طرف سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ اسی نے پیدا کیا ہے اور اسی نے دکھا۔ ایک بچہ جب ماں سے پیدا ہوتا ہے اس بچے کو کس نے سکھایا ہے کہ تو نے جو ہے وہ ماں کا دودھ پینا ہے؟ اسے کس نے بتایا ہے کہ دودھ نہ ملنے پہ تو نے رونا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ اور دودھ مل جائے تو نے خاموش ہو جانا ہے؟ کس نے سکھایا ہے؟ ایک جانور ہے، اس میں عقل نہیں ہے، لیکن آگے جو ہے وہ کانٹے لگے ہوئے ہیں تو اس کو پتہ ہے یہاں جا کے مجھے تکلیف ہوگی، کس نے بتایا ہے؟ پانی میں گرنا ہے نہیں گرنا، یہ ساری چیزیں کس نے بتائی ہیں؟ یہ اللہ نے فرمایا۔ کل قد علم صلاتہ، یہاں صلاتہ کا معنی ایک بہت عموم بڑا معنی ہے جس میں اس کا وظیفہ خلق اور پیدائش کا مقصد ہر ایک کو پتہ ہے۔ کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، اور اللہ تعالیٰ کو کیسے تسبیح کرنی ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی بیان کر رہا ہے، اپنی عظمت بیان کر۔ لوگوں وہ اللہ جو زمین و آسمان میں جو اللہ نے جس پہ کائنات کو منور کر کے چلایا ہے وہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اس اللہ کی تسبیح بہت پوری کائنات کر رہی، تو لوگوں تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ وہ اللہ جب اتنا بڑا تمہیں احکامات دے رہا ہے تو اس اللہ کی تم کیوں نہیں بات مانتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی سب نے لوٹ کر جانا ہے، سب کا رزلٹ پیچھے اللہ ہے، وہاں پہ جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا، معنی اور مفہوم یہ ہے کیا تم جانتے نہیں ہو وہ اللہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے۔ یزجی سحاباً، جو اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے۔ اگر سورۃ یوسف کو پڑھا ہو اور یوسف علیہ السلام کے واقعے کو پڑھا ہو تو اس سورت کے اندر لفظ گزرا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ایک دفعہ غلہ لے کے چلے گئے، دوبارہ آتے ہیں، بھائی روک لیا گیا، تیسری بار آتے کہتے ہیں اے عزیز مصر یہ تھوڑا سا غلہ ہم لے کے آئے ہیں، جو وہاں پہ ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے جو آیت فرمائی ہے وہ کہتے ہیں بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا جو اللہ نے کلام نقل کیا ہے نا اپنے قرآن مجید کے الفاظ میں، کہ وہ آگے کہتے ہیں کہ ہم تیرے پاس تھوڑا سا غلہ لے کے آئے ہیں، لیکن اس کو غلے کو لفظ بولا جاتا ہے مزجات۔ عربی میں لفظ مزجات کا معنی ہوتا ہے دے دیا، دیا ہوا، کیا ہوا کام، مزجات۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، یہ یزجی اور مزجات دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی چیز بڑی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام ہے کہ وہ بادلوں کو لے کے چلاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سمجھو کہ کوئی بڑا مشکل کام ہے وہ بادلوں کو چلا رہا ہے۔ میں صرف لفظ دے کے بتایا ہے کہ لفظ سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کہا کہ ان اللہ یجری سحابا، اگرچہ یہ بھی آتا ہے، لیکن ایک چھوٹا لفظ بول کے اشارہ کر دیا ہے۔ اس یزجی کے لفظ کو کیوں لایا؟ اس لیے کہ یہ کوئی بڑا کام اللہ کے لیے نہیں ہے۔
یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پیچھے آیت نمبر شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگی یا سورۃ یوسف میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھائیوں نے آ کے کہا کہ اے یوسف ہم تھوڑا سا سودا لے کے آئے ہیں، جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کام کو مشکل نہ سمجھے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہم، اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے ہواؤں کے ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا اور ان کو لا کے ایک بڑا بادل بنا دیا جاتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو چلا کے آپس میں ملاتا ہے اور پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، رکامن، اوپر نیچے، تہ بتہ. فَتَرَ الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، آپ کیا دیکھیں گے کہ بارش ان کے اندر سے آ رہی ہے. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اور واضح کیا اور فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ. اب یہاں پہ 3 دفعہ من استعمال ہوا ہے، ذرا غور کیجئے گا. من حرف جر ہے اور عربی زبان میں من حرف جر کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں جو تھوڑی سی گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں. من حرف ابتدا بھی ہے، من جو ہے وہ تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، من بیانیہ بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس میں بیک گراؤنڈ رکھتے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، یہ من ابتدائے غایت کے لیے ہے. اب یہاں سما سے مراد بلند بھی ہے. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اس سے مراد من تبعیضیہ ہے، بعض پہاڑوں پہ، بعض پہ نہیں بھی اتارتا. من بردن، یہاں من جو ہے بیان کے لیے کہ کیا چیز وہ نازل کرتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش بھی نازل کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ آسمان سے اولے بھی نازل کرتا ہے. دنیا میں کتنی جگہ ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے اور دنیا میں کتنی جگہ ہیں جہاں پہ جو ہے بارشیں نازل ہوتی ہیں. اگر آپ دنیا کے سرد علاقوں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ برف نازل کر رہا ہوتا ہے نا، برف بھی تو وہیں سے آ رہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ، اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا ہے من جبال، یہاں من تبعیض کے لیے، بعض پہاڑوں پہ، سب پہ نہیں، بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بعض جگہوں پہ نہیں ہوتا. من بردن، من بیان کے لیے کہ کیا چیز نازل ہوتی ہے جو کہ برف ہوتی ہے، برف کے اولے ہوتے ہیں. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو پہنچاتا ہے. وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جہاں سے اسے روکتا ہے وہاں سے جو ہے وہ روک دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پہ ایک بات کو 2 دفعہ بتایا ہے، ذرا غور کیجئے گا. پہلی دفعہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ. فتر الودق یخرج من خلالہ، یہاں تک وہ بارش مراد ہے جو ہم پانیوں کی صورت میں ہمارے پہ پانی نازل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آسمان سے پانی بھی تو نازل ہوتا ہے نا، جو بارش ہے وہ یہاں پہ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور انداز میں بولتا ہے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ. اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ کیا چیز نازل ہو رہی ہے؟ برف، اولے، آئس، ٹھنڈک. تو آسمان سے کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نے بارش تو کہی ہے تو یہ جو برف باری ہوتی یہاں کہاں سے آ گئی؟ اور کوئی کہہ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا ذکر کیا ہے تو برف کا نہیں، برف کا ذکر کیا ہے تو پانی کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بڑے ہی باریک انداز میں اور بڑے ہی اس میں انوکھے سے انداز میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا. وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یہ سنو ہے، یہ جو بارش ہے، یہ سب کچھ، یہ سنو جو ہے یہ برف باری زیادہ تر کہاں پہ ہوتی ہے؟ پہاڑوں پہ ہوتی ہے یا ریگستانوں میں ہوتی ہے، صحرا میں اور ڈیزرٹ میں ہوتی ہے. کہاں پہ ہوتی ہے؟
آخر پانی کے اندر اللہ نے جبال کا ذکر نہیں کیا اور سنو کے اندر اللہ نے پہاڑوں کا ذکر کر دیا؟ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے اس کائنات کو، غور تو کریں گے کون ہے جو کائنات چلا رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے، سب چیزیں اتفاق نہیں ہے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا اور کائنات اس سے چل رہی ہے، نہیں، ہر چیز کے پیچھے بٹن ہے، ٹک کیا جاتا ہے اور چیز بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ کن فیکون ہوتا ہے، اتفاق نہیں ہے، اچانک کچھ نہیں ہے، وہ تدبیر ہے جو خالق کائنات کی طرف سے ہوتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ۔ اچھا میں آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، لفظ برد جمع ہے یا مفرد ہے؟ فَيُصِيبُ بِهِ بِہا نہیں رکھا گیا، جمع کی طرف جو ضمیر لوٹتی ہے نا وہ ہمیشہ مؤنث کی ضمیر ہوتی ہے، فَيُصِيبُ بِہا نہیں رکھا گیا، فَيُصِيبُ بِهِ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ جس سے یہ بھی اندازہ کسی نے کہا کہ یہ ضمیر جو لوٹ رہی ہے بِہِ، یہ برد کی طرف نہیں ہے، یہ پیچھے ودک کی طرف ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس بارش کو جس پہ چاہتا ہے پہنچاتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے، کیونکہ برد تو ہر ایک پہ اگر آ جائے تو پھر تو عذاب ہے نا۔ وہ پہاڑوں پہ اللہ تعالیٰ برف باری کرتا ہے، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں گنوانا چاہ رہا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہے کہ میں اچھا کام یہ کر سکتا ہوں، تو اس لیے برد جمع ہے، تو ہی ضمیر کو مرجع پیچھے ودق اور بارش بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اسے بارش کو جسے چاہتا ہے، کیونکہ بارش رحمت بن کے آتی ہے۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل نہیں ہوتی، جس علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی وہاں قحط سالیاں پڑ جاتی ہیں، وہاں پہ قحط پڑ جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے اناج سب کچھ رک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہوں، اور لوگوں میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے، میں جہاں پہ دینا چاہوں دیتا ہوں اور جہاں پہ نہیں دینا چاہوں نہیں دیتا ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، یکاد سنا برقی، قریب ہے کہ اس کے سنا برقی، برق کہتے ہیں اس بجلی کو، چمک کو، اور سنا اس کی شعائیں ہیں۔ عربی میں سنا دو طرح استعمال ہوتا ہے، سنا حمزہ کے ساتھ اور سنا الف کے ساتھ، سنا حمزہ کے ساتھ جس کا معنی ہے بلندی، اور سنا چمک کے معنی میں بولا جاتا ہے، جو چمک اور شعائیں ہوتی ہیں۔ اس کا فرق انشاءاللہ آگے ایک جگہ پہ آئے گا، وہاں کریں گے۔ آگے اللہ نے فرمایا یکاد سنا برقی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی چمک، یہ ہی ضمیر کا مرجع کہاں پہ؟ ہی ضمیر برقی ہی پیچھے کہاں مرجع؟ کیا اس کو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس سے مراد اللہ کی چمک؟ نہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چمک ہوتی ہے، جو بادلوں سے چمک ہوتی ہے یا جو آسمان سے چمک ہوتی ہے، اس کی طرف نسبت ہے یکاد سنا برقی یذہب بالابصار۔ پیچھے ہم نے آیت میں ابھی ہی اس میں لم یکد یراہا میں یہ بات جانی تھی کہ جب یکاد یکادو نفی میں ہو تو اس بات ہوتا ہے، اور جب اس بات میں ہو تو نفی ہوتی ہے۔ اب یہاں یکادو قریب ہے کہ اس کی چمک کی شعائیں ان کی آنکھوں کو لے جائیں، لیکن لے جاتی نہیں ہیں۔ آسمان پہ چمک پہ انسان دیکھے تو آنکھیں جاتی نہیں ہیں، آنکھیں رہتی ہیں، لیکن چمک اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس سے آنکھیں جا سکتی ہیں لیکن جاتی نہیں ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بالابصار کہا ہے، اس سے مراد حقیقت کی آنکھیں ہیں، کوئی مجاز کی آنکھیں نہیں ہیں۔ اگر ہم پیچھے غور کریں سورۃ بقرہ میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا
یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب تھا کہ وہ برق ان کی آنکھوں کو چمک لے، اچک لے، لے جائے ان کی آنکھوں کو۔ وہاں ایک مثال میں تھا تو ابصار کو ان کی طرف نسبت دی گئی، اور یہاں بالابصار الف لام لگا کے یہ بات نسبت دی ہے کہ صرف منافق یا صرف انسان نہیں، بلکہ جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی آنکھوں والے ہیں، اس چمک میں اتنی قوت موجود ہے کہ وہ انسان کے علاوہ جتنی بھی آنکھیں ہیں اس کو جو ہے وہ ختم کر سکتی ہیں اور چکا سکتی ہیں، لیکن ہوتا نہیں ہے ایسا۔ سورج کو دیکھ کے تو آنکھیں ختم ہو سکتی ہیں، اگر کوئی کہے کہ میں پورا گھنٹہ آنکھیں کھول کے، یا اگر آپ کسی کو سزا کے طور پہ نعوذ باللہ اس کی آنکھوں پہ کوئی ایک ایسا آلہ جو ہے وہ فٹ کر دیں اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، اور اس آنکھوں کو کھلا کا کھلا کر کے آسمان پہ سورج کی طرف دوپہر کے ٹائم کر دیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آنکھیں جائیں، لیکن جو بادلوں کی چمک ہوتی ہے نا، اس سے قریب ہے کہ آنکھیں جائیں لیکن جاتی نہیں ہیں۔ تو بالابصار کہہ کے اللہ نے سب کو شامل کیا ہے، صرف انسان کو نہیں شامل کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، وہ اللہ ہے، کوئی اور نہیں۔ یقلب اللہ، وہ اللہ ہے جو رات اور دن کو رد و بدل کر رہا ہے، پہلے رات پھر دن، پھر رات پھر دن، وہ اللہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، ذرا غور کیجئے گا، بے شک اس میں عبرت ہے، نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اولی الابصار ہیں۔ یہاں ابصار معنوی ہے، عقل اور دانائی، وہ لوگ جو بصیرت والے ہیں، وہ لوگ جو عقل والے ہیں، ان کے لیے عبرت ہے اس سب کچھ میں۔ کس میں؟ کس چیز میں؟ بارش کے نازل ہونے میں، برف کے نازل ہونے میں، زمین و آسمان کی بادشاہت میں، زمین و آسمان کی تسبیح کرنے میں۔ ہاں بہت کچھ ہے، ذرا اس کائنات پہ غور تو کرو، پھر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کیسی عبرت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے کل دابۃ، ہر ایک رینگنے والی چیز کو، ہر ایک چلنے والے جانوروں کو، جو بھی دابہ ہے، چاہے وہ پیڑ سے، چاہے وہ ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے جو ہے وہ زمین پہ رینگتا ہے، چلتا ہے، جو بھی ہے، زمین پہ ہونے والوں کو دابہ کہا جاتا ہے، زمینی مخلوقات۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء۔ اچھا، من ماء کا کیا معنی ہے؟ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ من ماء کا معنی ہے پانی۔ کیا ہے؟ من ماء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ اچھا جی، انسان کو پانی سے کیسے پیدا کیا ہے؟ کہ انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتا، کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے قرآن مجید کی ایک دوسری آیت ہے، اور وہ ہے سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 30، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ اب ان دو آیتوں میں ذرا غور کریں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے الماء بولا ہے، ماں کو معرفہ لایا ہے، اور یہاں پہ ماں ان کو نکرہ لایا ہے۔ اچھا، اس پہ کیا فرق ہے؟ وہاں پہ سورۃ انبیاء میں اللہ نے کہا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ یہ زندگی کی بات ہے، اور اس میں پینے والا پانی، شرب پانی، پینے والا وہ پانی ہے جو ہم پی رہے ہیں، جو سمندر میں، دریا میں، زمین سے نکالا جا رہا ہے، فلٹر کیا جا رہا ہے یا فلٹر نہیں کیا جا رہا، جانور پی رہے ہیں، انسان پی رہے ہیں، فلاں پی رہے ہیں، نہروں کا ہے، ٹیوبولوں کا ہے، وہ پانی کے لیے سورۃ انبیاء کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ۔ یہاں پہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، یہاں پانی مراد نہیں ہے، یہاں جن سے پانی مراد ہے۔ کیا مطلب؟ اس سے وہ پانی مراد ہے جس سے اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا۔ آدمی کو ایک نطفے سے بنایا، انسان کو ایک مرغے کو انڈے کے پانی سے بنایا،
اب آگے اس پہ قیاس کرتے جائیے کس چیز کو کس پانی سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں الماء نہیں بولا ہے, الماء جیسے پیچھے کہا تھا وجعلنا من الماء کل شیء حی واللہ خلق کل دابۃ من ماء, من ماء پانی سے. کون سا پانی؟ یہ پینے والا پانی. بھائی ہو سکتا ہے کوئی مچھلی ڈائریکٹ اس پانی سے بھی بنی ہو سکتا ہے کہ انڈے سے بننے والے جانور, تو انڈے میں جو چیز ہوتی ہے اس سے مراد سائل ہوتا ہے, وہ والا چیز, وہ والی ایٹم جس کو ہم عربی میں سائل کہہ سکتے ہیں, اور اس کو بہنے والی چیز کو انگلش میں کیا بولا جاتا ہے, یعنی یہ چیز بہنے والی, بہہ سکتی. انڈا کو توڑا تو انڈا بہہ جائے گا, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں دابا کا بولا ہے, پرندے نہیں بول, یعنی درخت نہیں بولے, پہاڑ نہیں بولے, جمادات نہیں بولا, اللہ نے دابا بولا ہے. تو دابا سے مراد ہے جاندار مخلوق, جس میں انسان, جانور جو بھی ہیں, چاہے کوئی پیدا ہوتے ہیں یا چاہے کوئی انڈے سے بنتے ہیں, لیکن دونوں کا پیچھے کا مصدر تو ماں ہے نا, دونوں کا پیچھے سورس تو پانی ہے نا. وہ پانی کا ایک قطرہ ہے جو باپ سے ماں کے رحم میں جاتا ہے, وہ انڈا ہے جو پانی اس کا جم کر کے آگے اس سے جو ہے وہ بن جاتا ہے, لیکن ہے وہ سائل. اس لیے اللہ نے یہاں پہ لفظ ماں نکرہ بولا ہے, یہاں پہ اللہ نے ماں معرفہ نہیں بولا ہے. ذرا اس پہ کبھی غور کیجئے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, اب یہ جانور تو اللہ نے پیدا کر دی ہے. پھر فرمایا فَمِنْهُمْ, بس ان میں سے کچھ ایسے ہیں يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں. اچھا یہاں پہ ایک اور بھی یہ باتیں تو اتنی ہیں کہ ہم نکالتے جائیں تو نکلتی جائیں گی. پھر یہاں پہ ایک اور بات بھی ہے فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ, اللہ نے کہا ان میں سے ہیں کچھ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں, تو لفظ من استعمال کیا ہے, جبکہ من تو عاقل کے لیے ہوتا ہے اور غیر عاقل کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کے لیے من اور غیر انسان کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے. کچھ ایسے ہیں من یمشی علی بطنی, جو کوئی چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. اب جو کوئی چلتے ہیں, اس سے انسان تو مراد نہیں ہے نا من سے, غیر انسان مراد, کیونکہ انسان تو اپنے پیٹ کے بل نہیں چلتا ہے, انسان تو اپنے دو قدموں پہ چلتا ہے. تو کیوں من استعمال ہوا؟ یہاں تو ہونا چاہیے فَمِنْهُمْ مَا يَمْشِي. بہرحال یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ ہمیں کسی روایات میں ملتی ہیں, ہمیں کسی تحقیقات میں ملتی ہیں, یہ اجتہادی چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی اس میں کچھ اور مطلب دے سکتا ہو, ایسا نہیں ہے کہ میری بات کوئی حتمی بات ہے. یہاں من جو ہے وہ تغلیباً بولا گیا ہے, غالب یہ ہے چونکہ دابا ہے, ٹھیک ہے, اس دابا میں سے غالب مرتبہ انسان کو ہے, تو اس لیے ہر جگہ پہ تغلیباً جو انسان ہے اس دابا میں سے, کیونکہ فَمِنْهُمْ کی ضمیر پیچھے دابا کی طرف لوٹ رہی ہے, اور دابا میں سے بڑی دابا اور بڑی مخلوق انسان اشرف عاقل ہے. تو عاقل کو مراد لے کے ضمناً غیر عاقل ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ضمیریں یا الفاظ وہ استعمال کیے ہیں جو عاقل کے لیے, انسان کے لیے ہوتی ہیں, اور جانور اس کے ضمناً لے کے آئے ہیں. یہ چیز باور کرانے کے لیے کہ اللہ نے ہر دابا تو پیدا کیا ہے, انسان بھی ایک دابا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے وہ اشرف ہے, وہ اعظم دابا ہے, اور اس کو مرتبہ ہے دوسرے دابوں میں سے. اس لیے من کہہ کے ان ضمیریں سب جگہوں پہ انسان والی لائی ہیں, لیکن انسان دابا اعلیٰ ہے, اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ دابا صغیر ہیں, یا دابا یعنی مرتبہ جو مقام مخلوقات میں سے وہ انسان کو ہے. تو تغلیباً من استعمال ہوا ہے, غالب کے لیے بھی کبھی کبھی من استعمال ہو جاتا ہے. بہرحال یہ باتیں ہو سکتا ہے ایک تھوڑی سی ایڈوانس کی ہیں, اگر نہ سمجھ آ جائیں تو ان کو اگنور کر دیا جائے. یہ ان لوگوں کو سمجھ آ سکتی ہیں جو کچھ عربی گرامر کے لوگ ہوں. واللہ خلق کل دابہ, اللہ نے ہر ایک جاندار کو پانی کی جن سے پیدا کیا ہے. فَمِنْهُمْ, پس ان میں سے ہیں کچھ یمشی علی بطنی, جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل. وَمِنْهُمْ مَنْ یمشی علی رجلین, اور ان میں سے دابا میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے دو پاؤں پہ چلتے والے. اور دو پاؤں پہ چلنے والے کون ہیں؟ انسان.
انسان ہیں جس میں مرد عورت آتے ہیں، اس طرح کچھ اور مخلوق بھی ہے جو دو قدموں پہ چلتی ہے. منہم من یمشی علی اربع، اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہے جو 4 پاؤں پہ چلتی ہے. اربع، 4 قوامع پہ، 4 پہ چلتی. وہ 4 پہ کون چلنے والے ہیں بھائی؟ یہ چوپائے ہیں، گائے، بھینس، بکری، اور بھی کتنے جانور ہیں جو 4 پہ چلتے ہیں. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان کر دی. ایک تو پیٹ کے بل چلنے والے جیسے سانپ ہیں، کوئی اور چیزیں ہیں جو رینگنے والی ہیں زمین پہ. فَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِ وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، کچھ ایسے ہیں جو 2 قدموں پہ چلتے ہیں. وَمِنْهُم مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، اور کچھ 4 پہ چلتے ہیں. لیکن اب ان 3 صفتوں کے علاوہ پیٹ 2 پاؤں 4 پاؤں، پیٹ کے بل 2 پاؤں پہ اور 4 پاؤں پہ. اب یہ 3 تو ہوگی، تو باقی تو بہت ساری اور مخلوق بھی ہے جو ایک اور انداز پہ چلتی ہے. اب فش چلنے والی کیسے ہے؟ پرندے کیسے ہوتے ہیں؟ اپنے پروں پہ اڑتے ہیں. کچھ اور بھی ہوتا ہے، کچھ ایسے بھی جانور ہوں گے جو نہ پیٹ کے بل ہوں گے اور نہ ہی جو ہے وہ اپنے پاؤں کے بل ہوں گے. کچھ ایسی بھی فش کی تو اتنی اقسام ہیں، سمندری مخلوقات کی اتنی قسم ہے کہ آپ اس کو ایک انوکھی قسم ہو سکتی. کیا ہے؟ تو آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلے ٹکڑے میں بیان کر دیا، یخلق اللہ ما یشاء. صرف یہ 3 چیزیں اغلبیت ہیں، زیادہ یہ ہیں پیٹ کے بل 2 پاؤں پہ اور 4 پاؤں پہ چلنے والے. لیکن صرف ان میں اللہ کی مخلوق منحصر نہیں ہے، اللہ کی مخلوق اس کے علاوہ وہ بھی ہے. یخلق اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے علاوہ بھی پیدا کرتا ہے. کیوں؟ کس لیے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اچھا، یہ میں نے کئی دفعہ بات بیان بھی کی ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کا معنی کیا ہے؟ کیا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ قادر ہے جو میرے اور آپ کے دماغ میں آ سکتی ہیں، جو میرے اور آپ کی عقل میں آ سکتی ہیں، اللہ ان چیزوں پہ قادر ہے؟ یعنی میرے اور آپ کے عقل کا رزلٹ یہ ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 5 اور 5 کتنے ہوتے ہیں؟ 10 ہوتے ہیں. کیا میرے اور آپ کے عقل کا رزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ 2 اور 2 جو ہے وہ 1000 بن جائے؟ نہیں ہو سکتا نا بھائی. 2 اور 2، 2 + 2 4 بنیں گے، اور 2 + 2 100 نہیں بن سکتا. یہ جو ہمارا پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے، یہ پورا پیچھے ایک ریاضیات اور میتھمیٹکس اس طرح کر کے مرتب کی گئی ہے کہ انسانی دماغ کس طرح کر کے سوچ رہا ہے. آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا جو موبائل ہے، کمپیوٹر ڈیوائس ہے، موبائل ڈیوائس ہے، اس میں ایک سافٹ ویئر ہے، ایک آپریٹنگ سسٹم ہے جو اس میں انسٹال کیا گیا ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم چاہے انڈرائیڈ ہے، چاہے OS ہے، جو بھی ہے، یہ کس نے بنایا ہے؟ کچھ انسانوں نے بنایا ہے اور ایک ڈیوائس میں انسٹال کر دیا ہے. اب وہ ڈیوائس اسی سافٹ ویئر میں اندر رہ کے کام کر سکتی ہے. وہ سافٹ ویئر اس ڈیوائس کو اڑا نہیں سکتا، وہ سافٹ ویئر اس ڈیوائس سے پانی نہیں نکال سکتا. بس وہ کام کر سکتا ہے جو سافٹ ویئر کے اپنے دائرے کے اندر ہے، بس اس سے اوپر نہیں جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور میرے اور آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کر دیا ہے میرے اور آپ کے دماغ میں. ہم اپنے اس سافٹ ویئر کے اندر فیصلہ کرتے ہیں کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 4 اور 4 8 ہوتے ہیں، 8 اور 8 16 ہوتے ہیں، 10 اور 10 20 ہوتے ہیں، اور اس طرح کر کے ہم اپنے عقل کا رزلٹ نکالتے ہیں. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اللہ وہ بھی کر سکتا ہے جو میری اور آپ کی عقل میں نہیں آ سکتا. عملی طور پہ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور لیلۃ القدر تو فجر کی نماز تک رہتی ہے. ذرا بتائیے، پوری زمین کی تمام کنٹریز میں رات سیم ٹائم پہ آتی ہے. میرے پاس ابھی رات ہے تو آپ کے پاس دن ہے، آپ کے پاس دن ہے، میرے پاس رات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ڈیٹ بھی سیم کر لیں، سب چیزیں سیم کر لیں، تو رات تو الگ الگ آ رہی. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے رات میں نازل ہوتے ہیں، فجر کی نماز تک رہتے ہیں. کس علاقے میں؟
وہی فلانی رات ملک میں ادھر فرشتے ہیں، اب ان کی ڈیوٹی اس ملک میں آ گئی، اب ان کی اس ملک میں. اچھا اگر ایک بندہ جو ہے اس کے پاس اپنا کوئی ہوائی جہاز ہو تو وہ کہہ دے کہ ایسا کر لے، میں رمضان کی جو طاق راتیں ہیں نا، یہ 10 دن ہے، سارے کے سارے رات گزارتا ہوں. کیسے گزارتا ہوں بھائی؟ آج اس ملک میں رات ہے تو میں یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، اور بھائی میں اپنے جہاز میں بیٹھ کے اڑ رہا ہوں اور جا رہا ہوں اس سائیڈ پہ کہ رات ختم ہی نہیں ہو رہی. وہ ادھر گیا ادھر رات ہے، ادھر چلا ادھر رات ہے، ادھر چلا ادھر رات ہے، ادھر چلا ادھر رات ہے، ادھر رات 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 میں گھوم رہا ہے. اور اس طرح کر کے 10 دن پورے کر سکتا ہے؟ ممکن تو ہے نا، کوئی بعید تو نہیں ہے. تو اللہ کے فرشتے فجر تک رہتے ہیں تو کہا اس کے ساتھ سارے رات میں رہیں گے. ایک بات. آئیے دوسری بات کی طرف. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آ کے آوازیں لگاتا ہے. کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اس کو دے دوں، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے اور لوگ سو رہے ہوتے ہیں. تو تہجد کا یہ وقت دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی جگہ پہ تو موجود ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں تو تہجد کا نام ہے ہی ہے نا. تو اللہ تو ہر ٹائم آسمان دنیا پہ نہیں، اللہ عرش پہ بھی ہے، آسمان دنیا پہ بھی ہے. وہ اللہ کی منتقلی کیسے ہے اللہ اعلم. فی کل یوم ہوا فی شأن. اللہ تعالیٰ جس شان میں ہے، جس کیفیت میں، وہ اللہ کو پتا ہے. یہ جو اللہ کے معاملات ہیں، یہ جو فرشتوں کے معاملات ہیں، اس کو اللہ نے جو انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں نا، ان کو ایسے بنایا ہے کہ جیسے انسان سمجھ سکے. لیکن جو اللہ کے اپنے افعال اعمال، اللہ تعالیٰ کے جو اپنی صفات ہیں، ان تمام چیزوں میں انسان قیاس نہیں کر سکتا ہے کہ پھر کیسے ہوا اللہ تعالیٰ ایسے، پھر کیسے ہوا ایسے. اچھا بتاؤ جی لیلۃ القدر تو آج ادھر ہے تو کل وہاں پہ جو ہے وہ طاق رات ہے اور وہاں پہ جفت رات ہے، یہاں پہ 21ویں ہے، وہاں سے 22ویں ہے، وہاں پہ جو ہے وہ 24ویں ہے اور وہاں پہ 25ویں ہے اور وہاں پہ 26 ہے اور وہاں پہ 27 ہے. تو بتاؤ یہ کیسے ہوگا؟ نتیجہ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کے فرشتے جو ہیں دن اور رات کے آتے ہیں، اور فجر میں اور عصر میں وہ فرشتے جمع ہوتے ہیں دن اور رات کے، اور وہ آتے اور جاتے ہیں. تو ہر جگہ پہ دنیا میں کہیں نہ کہیں تو عصر ہو رہی ہے، اور ہر وقت کہیں نہ کہیں جو دنیا میں فجر ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب وہ فرشتے تو آ رہے جا رہے، یعنی گویا کہ زمین پہ تو کھڑے نہ ہر ٹائم. کیا ہے؟ اللہ اعلم. نتیجہ رزلٹ کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. جہاں پہ جا کے عقل جواب دے جائے، مت سوچیں کہ ہر چیز کو ہم نے عقل کے ترازوں پہ لا کے ماپ کے پورا کرنا ہے. جب ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، جب کہہ دیا مسلم اور آمنا و صدقنا، پھر جو اللہ فرما دے، جو اللہ کا رسول فرما دے، اس کو پھر یہ نہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیوں کر ہو سکتا ہے، کب اور کیوں ہو گیا، اس میں نہیں. جواب کیا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور پھر آخر میں پھر ایک بار اللہ نے فرمایا لقد انزلنا آیات مبینات. تو لوگوں تمہارے سامنے بہت ساری آیات نازل کر دی گئی ہیں، آیات مبینات جو روشن واضح ہیں، مبینات واضح اتاری گئی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. لیکن توفیق اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. یہاں پہ ہدایت بمانا توفیق ہے. اللہ نے آیات بینات دے کے راستہ بتا دیا ہے، لیکن راستے پہ چلے گا کون؟ ہدایت پہ اتباع کون کرے گا؟ جو کوشش کرے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ کی آیات سب کے لیے واضح ہیں، لیکن اللہ کی توفیق. پڑھا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ایک ہے وہ ہدایت کے راستہ واضح ہونا، یہ سب لوگوں کے لیے ہے، اور ایک ہے اللہ کی توفیق ملنا، یہ صرف اللہ جسے چاہتا ہے.
سورت بقرہ میں ہم نے کہا تھا نا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اللہ گمراہ اسے کرتا ہے جو فاسق بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہا اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ کہا ایک قدم اوپر اٹھاؤ۔ اس نے اپنا ایک قدم اوپر اٹھایا۔ اب اس سے کہا دوسرا قدم اوپر اٹھاؤ۔ اس نے کہا جی میں دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ ایک پاؤں اوپر اٹھا لیا، دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ اٹھا سکتے ہی نہیں ہو، گر جاؤں گا، کھڑے نہیں ہو۔ فرمایا اللہ نے انسان کو ایک قدم اٹھانے کا اختیار دیا ہے، اگلا قدم اللہ اٹھوائے گا، وہ توفیق اللہ کی ہے۔ ہمارا مسلمان ہونا، کوشش کرنا، صحیح عمل کے لیے تگ و دو کوشش کرنا، وہ کام پورا کروانا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ہمارا رزق کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، سب کچھ کرنا، رزق اللہ کی مرضی سے آتا ہے۔ ہمارا اپنی صحت کی حفاظت کرنا، بیماری کا علاج کرنا، فلاں کرنا، کوشش، اور آگے سے رزلٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ توفیق اسے دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ سب کو توفیق مل جاتی ہے، لیکن ملتی ان کو ہے وما یضل بہ الا الفاسقین، جو فاسق نہیں ہوتے ہیں، اللہ انہیں جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت، اپنا کائنات کے بارے میں بتا دیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ۔ یہ آیت جب میں پڑھتا ہوں نا بڑا ڈر لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس آیت کو ہم کس طرح کر کے سمجھیں۔ اپنے زمانے کو جب دیکھتے ہیں نا اور اس آیت کو دیکھتے ہیں تو بڑا ڈر لگتا ہے۔ یہ آیت بظاہراً میں بتا دیتا ہوں سیاق و سباق منافقین کے بارے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ تعالیٰ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک رہنمائی بنانا چاہتا تھا۔ تو اللہ نے نبی کے دور میں ایسے لوگ پیدا کیے منافق، تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ نبی رحمت کا ان کے ساتھ رویہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے ان مخالف لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اپنا سکتے ہیں، اس کی ہمیں رہنمائی، اس کا اصول اور اس کا قاعدہ بھی نبی کی زندگی سے ملتا ہے کہ نبی نے اپنے دشمنوں سے کیسے معاملہ کیا۔ ان دشمنوں میں ایک تو وہ دشمن ہے جو واضح دشمن ہے، بھائی نہیں مانتے ہیں تجھے، اور ایک وہ دشمن ہے جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نے اطاعت کر لی لیکن پھر بھی پھر جاتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ تو اس کے ساتھ نبی کا کیسا معاملہ رہا، یہ بھی قیامت تک لوگوں کے لیے ایک رہبر اور رہنمائی کا ایک سبق ہے اس کے اندر بھی، کہ نبی اپنے مخالفین کے ساتھ کیسے رویہ رکھتا تھا۔ یہ دین اسلام کے ایک الگ سے ایسا چیپٹر ہے کہ جس کو اگر پڑھا جائے تو پھر پتہ چلے گا کہ دین اسلام واقعتاً سلامتی کا دین ہے، واقعتاً صلح کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان منافقوں کے بارے میں بات کی ہے جو نبی کے مخالف ہیں۔ اللہ اپنے نبی کو بتا سکتا ہے، وحی کے ذریعے بتایا، نبی ایک لائن میں کھڑا کر کے سب کو تیر چلا کے گولیاں چلا کے مروا سکتا ہے، لیکن نہیں کیا، ان کی مذمت کی۔ نبی کے گھرانے پہ تہمت لگا رہے ہیں لیکن نبی نے قتل نہیں کروایا۔ اللہ نے ان کی مذمت کی یہاں پہ، لیکن الفاظ ذرا غور سے دیکھیے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ پہلا مرتبہ زبان سے اقرار، ایمان کس پہ لائے؟ باللہ وبالرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار یعنی قول کہہ دیا۔ وَأَطَعْنَا، اور یہ بھی کہا کہ ہم فرما برداری کریں گے۔ اقرار کر لیا زبان سے، مانتے ہیں اللہ کو، مانتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی، اور اطاعت کرنے کا اقرار کرتے ہیں۔ ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پھر جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے اس کے بعد۔ رزلٹ اور نتیجہ کیا ہے؟ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ لوگ ایمان لانے والے۔
یہ جو ماں ہے نا، اس کو ماں حجازیہ کہا جاتا ہے. ماں حجازیہ یعنی وہ والا ماں جو لیسا کا عمل کرتا ہو، اور ماں ایک ایسا ہوتا ہے جو لیسا کا عمل نہیں کرتا ہے، اور ایک ماں وہ ہوتا ہے جو لیسا کا عمل کرتا ہے کہ جس کا اسم مرفوع اور اس کی خبر منصوب ہوتی ہے. اس کا دلیل یہ ہوتی ہے کہ اس کی خبر کے شروع میں با آتا ہے، اور اس کا معنوی یا لغت میں یا اس کا بلاغت میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی تاکید اور حصر بیان کرنا ہوتا ہے. وما اولئک بالمؤمنین میں یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اور کوئی لفظ بول دیا جائے کہ لیسو مؤمنین، یا کوئی اور لفظ بول دیا جاتا تو جس میں صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ لفظ معنی یہ بنتا ہے، ہم اردو زبان میں ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کہ وہ مومن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے وہ مومن. اب الفاظ پہ ذرا غور کیجئے. کہا ایمان لائے اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ اطاعت کی، پھر گئے اور وہ مومن نہیں ہے. یہ 4 حصے آیت کے. ایمان لائے اللہ کے رسول پہ اطاعت کرتے ہیں، پھر گئے وہ مومن نہیں ہے. یہ آیت تو منافقین کے لیے ہے اس دور میں، لیکن قرآن مجید قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. ذرا غور کیجئے اپنے زمانے کے لوگوں کو اور اس آیت کو. یہ آیت ہے جس سے فقہا یا محدثین یا عقیدہ یا اہل کلام لوگ کہتے ہیں کہ عمل ایمان کا جزو لازم ہے. عمل ہم کہتے ہیں نا، ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل سے اس کا ثبوت دینا. اس آیت کو اس بات کی دلیل بنایا جاتا ہے کہ عمل سے اس کا ثبوت دینا یہ ایمان کا جز ہے. اگر ایک انسان زبان سے اقرار کر رہا ہے اور عمل سے کچھ نہیں کر رہا تو اللہ کے ہاں وہ مومن نہیں ہے. ذرا غور سے دیکھیے اس آیت کے تناظر میں اور موجودہ دور کے مسلمانوں میں ہم سب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب کہتے ہیں اللہ کی بات ہم مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات ہم مانتے ہیں، سب اقرار کرتے ہیں. ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک. لیکن عمل میں ہم کتنا ہیں؟ کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حلال کماتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حرام سے بچتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے عمل کرتے ہیں؟ عمل کرنے والے کتنے؟ آمنا باللہ و بالرسول و اطعنا، یہ کہنے والے تو لاکھوں ہیں، ہم سب ہیں، لیکن عمل کرنے والے کتنے ہیں؟ ڈر ہے کہ کہیں سب کے بارے میں یہ کہیں فیصلہ نہ ہو جائے وما اولئک بالمؤمنین کی یہ مومن نہیں ہے. یہ ڈر لگتا ہے اس آیت میں کہ ہمارے ارد گرد کے لوگ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، یا پتہ نہیں ہم بھی. اللہ تعالیٰ معاف کرے، انسان کو اپنے آپ کو کوئی بڑا نہیں کہنا چاہیے، لیکن ہم سب کی حالت کیا ہے؟ کتنے ہم عمل کرتے ہیں؟ کیا ابو جہل کو یقین تھا کہ نبی یہ سچا نبی ہے؟ یقیناً یقین تھا. اہل کتاب یہود نبی کے برحق ہونے کو کتنا جانتے تھے؟ اللہ نے کہا یعرفون کما یعرفون ابناءہم، اتنا جانتے تھے جتنا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اتنی پہچان تھی نبی کی، ہاں حق پہ ہے. اور توحید کو تو وہ جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے، لیکن کیا اس پہ ان کا ایمان سمجھا گیا؟ وہ بھی بتوں کے آگے جا کے سفارشیں کرواتے تھے. آج لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی درباروں پہ اور قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں مسلمان ہیں. یہ ہے تو کلمہ گو. بہرحال اللہ تعالیٰ سے بہت ڈر لگتا ہے اس طرح کی آیات پڑھ کے. اب ہم ظاہراً لوگوں پہ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم یہ آیات تو پڑھ کے سنا سکتے ہیں نا، کہ صرف ایمان اور اطاعت کہہ دینا کافی نہیں ہے. صرف کہہ دینا میں مانتا ہوں یہ کافی نہیں ہے. او میرے بھائی کچھ چاہیے، کر کے دکھاؤ. عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ جنت بھی یہ جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے.
عمل دیکھا جائے گا، کہاں پہ کھڑے ہیں. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں بڑا مسلمان ہوں. یہ کلمہ گو مسلمان، یہ لفظ نے ہمیں پتہ نہیں کہاں پہ لا کے برباد کر کے چھوڑا ہے. اور یہ لفظ کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، یہ کہاں پہ لفظ نے آ کے چھوڑا ہوا ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی حالت یہ ہے وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. اگر انہیں بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، بلایا اللہ کے رسول کی طرف جانا ہے کسی فیصلے کے لیے. اس آیت کے ایک شان نزول میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایک بظاہر مسلمان تھا، منافق تھا، اور اس کے ساتھ کوئی یہودی کے ساتھ کیس آیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے کسی یہودی کے پاس فیصلہ کرانے کے لیے لے جانا چاہتا تھا، اور اس کے بارے میں آیات نازل ہوئیں. بہرحال آیات عموم ہے کہ جب بھی کسی ایسے لوگوں کو فیصلے کے لیے بلایا جانا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے دوران فیصلہ کیا جائے. اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ ہوتا ہے جو اعراض کرنے والا ہوتا ہے. یہ لوگ بھی کون ہیں؟ آج کل بہت سے لوگ مذہبی چیزوں میں اختلافات کرتے ہیں. میرا موقف یہ، میرا مسلک یہ، میرا امام یہ ہے. جب کہہ دیا جائے نا بھائی میرا امام تیرا امام کون ہے، میں سب کو مانتا ہوں، سب کی قدر کرتا ہوں، بس یہ ہے کہ ان ائمہ نے بھی آخر دین کسی سورس سے لیا ہے. وہ سورس اللہ کا قرآن ہے، نبی کی حدیث ہے. آئیے ذرا اس پہ فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں اچھا تم میرے امام سے زیادہ جانتے ہو. وہ بھائی میں زیادہ نہیں جانتا ہوں، وہ مجھ سے کہیں زیادہ عالم ہوں گے، لیکن ایک امام ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ نبی کے فرمان کی مخالفت کر رہا ہو. لازم ہے کہ ہو سکتا ہے اس کو یہ فرمان نہ پہنچا ہو، اس کے سامنے یہ حدیث نہ آئی ہو، یا کوئی عذر ہو، یا کچھ بھی ہو. ہم اس کے مکلف کس چیز پہ ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اس وقت کے منافق یہ تھے کہ جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بلایا جاتا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ فیصلہ کرے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ ہوتا ہے جو اعراض کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، نہیں جانا چاہتا ہے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، ہاں اگر ان کے پاس ہو کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پاس حق ہے، ہم سچے ہیں اپنے کیس میں، اگر انہیں یہ پتا ہونا کہ ہمارے کیس میں ہم سچے ہیں، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر اپنے مطلب کے لیے دوڑتے ہوئے آئیں گے. جہاں پتا ہو نا مرضی کا فتویٰ ملنا ہے وہاں بھاگتے ہوئے آ جائیں گے، اور جہاں پتا ہو کہ یہاں سے تو ہمارے خلاف مسئلہ نکل آئے گا، وہ کہیں گے یار اس مولوی کے پاس نہیں، اس کے پاس چلتے ہیں، وہ اس کے پاس چلتے ہیں. اچھا مطلب کی چیز نکلتی ہو، لیکن جہاں پتا ہو میرا مطلب پورا نہیں کر رہا ہے. یہ باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں، یہ ان باتوں سے بچنا ہے مسلمان ہونے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منہج پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انسان کے لیے حق ہوتا ہے نا، سمجھ رہا ہوتا ہے، تو پھر بڑا بھاگ کے آ جاتا ہے. یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، مذعنین کا معنی تابع ہو کے، فرما بردار ہو کے، پوری طرح مطیع بن کے. افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ. اللہ نے فرمایا کہ تین وجہ ہو سکتی ہیں. ایک ہے کہ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، نمبر ایک. ام ارتابوا، یا وہ کیا کر رہے ہیں، پھر رہے ہیں، شک کر رہے ہیں. یا پھر ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا ڈرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول ان پہ کچھ ظلم کر دیں گے. اس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. بل اولئک هم الظالمون، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہی لوگ ظالم ہیں. اس کے مقابل میں جو لوگ مومن ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. سوائے اس کے نہیں، صرف اور صرف مومنوں کی بات ایسی ہونی چاہیے. مومن وہ ہے جس کا قول یہ ہو اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے
تاکہ ہمیں کسی مسئلے کا کسی فیصلے کا ہو تو کیا ہونا چاہیے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم سنتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں، بات کو عملاً بھی ثابت کرتے ہیں۔ فرمایا واولئک ھم المفلحون، یہی ہیں کامیاب ہونے والے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور اللہ سے ڈرتا رہے گا، ویتقیہ، خشوع اور تقوی، تقوی ہوتا ہے خشیت اللہ، یہ ہے اللہ کا عاجزی اور انکساری میں ڈر، اور تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے گناہوں سے، ان سے بچنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ۔ ان منافقوں کی حالت یہ ہے کہ اگر انہیں کہا جائے نا تو یہ قسمیں اٹھا کے کہیں گے آپ کے ساتھ، جہد ایمانہم، پختہ قسمیں کر کے، لئن امرتہم، اگر انہیں حکم دیا جائے گا آپ کے ساتھ کسی غزوے میں، جہاد میں، کہیں بھی جانے پہ، کوئی بھی کام پورا کرنے کے لیے، تو قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ قسمیں پوری کروں گا، قسمیں اٹھانے میں فوری قسمیں۔ ایسے لوگ جو ہے نا بات کرنے میں بڑی قسم اٹھائیں گے، میں لازمی کر دوں گا، میں نہیں پیچھے رہوں گا، مولوی صاحب مجھے آپ آرڈر دے کے دکھائیں سی، میں یہ کر دوں گا۔ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے لا تقسموا، قسمیں مت اٹھاؤ، طاعت معروفہ، اطاعت معلوم ہے، یعنی تمہاری اطاعت جو ہے وہ معروف ہے، اس کا پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنی تمہاری اطاعت اور فرما برداری ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، خبیر، خبر رکھنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، انہیں بتا دیجئے وہ لوگوں صحیح طرح کر کے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ بات پہلے بھی کئی جگہوں پہ بتائی گئی ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، اطیعوا اللہ، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے اطیعوا الرسول اور دوسرا ہے اتباع رسول۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، سورۃ آل عمران میں۔ تو اللہ نے اپنے رسول کے لیے اطاعت اور اتباع، اطاعت جو فرمایا اس کو پورا کرنا، اور اتباع جو کر کے دکھایا اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے لیے لفظ اطیعوا اللہ اور اپنے رسول کے لیے اطیعوا اللہ بھی ہے اور اتباع رسول بھی ہے۔ فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اس سے بھی پھر رہے ہو تو جان لو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کے اوپر، جس کا انہیں ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ اوپر وہ ہے جو تمہیں جس کا ذمہ دار بنایا گیا، جو تمہارے اوپر بوجھ ڈالا گیا تم اس کے ذمہ دار ہو، وہ اپنے بوجھ کے ذمہ دار ہے، تم اپنے بوجھ کے ذمہ دار ہو۔ یہ نہیں ہے جیسے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ ہے نا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ تمہیں پیغام پہنچا دینا ہے۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہارے ذمہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو، تمہارے اوپر حمل لایا گیا ہے، جس کا تمہیں بوجھ دیا گیا ہے، جس کی تمہیں ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اس کی اطاعت کرو گے تو تمہیں ہدایت اور توفیق مل جائے گی۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمہ تو واضح پہنچا دینا ہے جو اللہ کے رسول نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ رسول کے ذمہ وہ ہے جو ان کے ذمہ ڈالا گیا ہے، اور تمہاری ذمہ داری وہ ہے جو تمہارے اوپر بات ڈالی گئی، یعنی تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا رسول نے یہ کیا وہ کیا، تم سے پوچھا جائے گا جو رسول نے بتایا ہے اس پہ عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ اور رسول کے ذمہ داری جو ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ یاد رکھ لو اطاعت کرو گے تو ہدایت اور توفیق بھی تمہیں مل جائے گی۔
وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور پھر بات کا اختتام کیا کہ رسول کے اوپر یہ ہے کہ وہ واضح کر کے تمہیں پہنچا دے۔ یہاں سے یہ مضمون آگے چل رہا ہے اور اس میں آگے کی آیات بھی بہت اہم آیات ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی مضمون آگے چلے گا اور سورۃ نور کو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ختم کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔